پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلت اور برکت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن، روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ 200 مرتبہ جمعہ کے دن پڑھنے والے کے 200 سال کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ملتا ہے درود پاک کے فیضان کے کیا کہنا۔ اللہ بس ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ہم دنیا میں جو آئے ہیں، ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد حشر جو ہوگا وہ دو ہی ہے۔ آخری جو ٹھکانہ ہے وہ دو ہے، یا تو جنت یا تو دوزخ۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے اور ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ جنت جانا ہے، مگر دنیا میں رہ کر کون جنت جائے گا یا نہیں جائے گا اس کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے تب تک ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ اسی سے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، مگر قربان جائیے درود پاک پڑھنے والے پر کہ درود پاک پڑھنے والا کیسا خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ سعادت بخشی درود پاک پڑھنے کی برکت سے کہ دنیا میں رہ کر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو یہ تب تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یوں سمجھ لیں گرانٹیڈ چیز ہو جائے گی، کنفرم ہو جائے گا کہ if you will die, when you will die, you will go directly to جنہ انشاءاللہ تعالی، ڈائریکٹ جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ تو جنت پانا ہے، جہنم سے بچنا ہے تو درود پڑھو، آفتوں سے بچنا ہے تو درود پڑھو۔ ہر غم کا حل درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھا ہے۔ آئیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، آج جشن غوث الورا کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ الحمدللہ فیضان نظام الدین بھی ہے، فیضان قطب الدین بھی ہے، اور سبحان اللہ جن کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ دلی پر ایک خاص اس دور میں کرم ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے یہ نظارے، بالخصوص پرانی دلی میں جن کا فیضان عام ہے، جنہوں نے یہاں کے لوگوں کا ایمان بچایا، حضرت خواجہ محمد میاں سمر دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج ان کے فیضان سے سجائی گئی اس مجلس میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قیامت تک ان بزرگوں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے، ان کا فیضان ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ بڑا مبارک سما بھی ہے، بڑی خوبصورت کوشش بھی ہے، اور الحمدللہ علماء کرام بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ بڑی خوشی ہے کہ علماء کرام کے درمیان آج ہم فیضان غوث اعظم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ تعالی چند چیزیں غوث پاک کی زندگی مبارک کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنیں گے کہ غوث پاک نے ہمارے لیے کیا نصیحت عطا فرمائی۔ اگر آپ اول تاخیر توجہ کے ساتھ بیان میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ چننے کا موقع ملے گا۔ شیطان کوشش کرے گا، گھر سے ہو سکتا ہے کام آ جائے، نیند کا معاملہ ہو جائے، فون آ جائے، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ فون ابھی سائلنٹ ہو جائے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ بس اب جب تک
یہ محفل پاک ختم نہیں ہوتی، ہم نے انشاءاللہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اور پیچھے بچے ہیں، ان کو پیار محبت سے اگر بڑے جو ہیں وہ سمجھا دیں، یا تو چپ کرا دیں یا پھر کہیں خاموش کر کے بیٹھال دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے سننے میں آسانی ہوگی۔ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیر و مرشد، پیران پیر، روشن ضمیر، پیر پیراں، شہباز لاکھ مکانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے ان ولیوں میں سے ہیں جن کی شان یہ اگر بیان کی جائے تو بیان کرتے کرتے زندگیاں گزر جائے، شان بیان نہیں ہو سکتی۔ بلکہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اولیاء میں سے ہیں کہ جن کی کرامت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کثیر الکرامات بزرگوں میں آپ کا ذکر اول نمبر پہ آتا ہے۔ آپ ٹاپ موسٹ کرامات میریکلز دکھانے والے بزرگوں میں سے ایک ہیں۔ آئیے اپنے بیان کو شان غوث اعظم کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اسی سے سٹارٹ لیتا ہوں۔ سیدنا عمر بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ غوث پاک کے مرید خاص تھے، یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت کی بات ہے کہ جب بھی میں اپنے مرشد کے ساتھ جمعہ کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہوں تو راستے میں محبت کرنے والے مریدین سالکین کا ایک ہجوم امڑ پڑتا ہے، کوئی سلام کوئی مصافحہ کے لیے ایک کے اوپر ایک چڑھ بیٹھتا ہے، مگر آج کیا سبب ہے کہ کوئی بھیڑ بھاڑ نظر نہیں آ رہی ہے، آج کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال میرے دل میں آنا تھا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے۔ بس پھر کیا تھا کہ بس یہ مسکرانا تھا، اس کے بعد ہی لوگ لپک لپک کر حضور غوث پاک کے پاس آنا شروع ہو گئے اور ایسا ہجوم اور ایسی بھیڑ جمع ہو گئی کہ مجھ میں اور غوث پاک کے درمیان فاصلہ ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا اس سے بہتر تو وہی تھا کہ کم سے کم میں اپنے مرشد کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ یہ خیال دل میں آتا ہے، میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عزیز تو نے ہی تو تمنا کی تھی کہ یہ ہجوم آ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں، کیا زبردست جملہ ہے، اور اس بات سے، اس جملے سے، اس اسٹیٹمنٹ سے آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہے، کیسی اتھارٹی عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، تم جانتے نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے، یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے دی تجھے ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین کی، اولیاء کاملین کی، اللہ کے ولیوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ اعجاز عطا فرمائے ہیں کہ اگر قلم سے لکھے جائیں تو قلم بھی اس کی تاب نہ لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی وہ شان اور مرتبت بیان فرمائی ہے کہ قرآن اور حدیث میں ان کی شانیں نقل کی گئی ہیں، قرآن و حدیث میں ان کی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے اولیاء اکرام کی چند شان قرآن و حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ شاید مائک کا کچھ درود پاک پڑھتے رہے، یہ وقت بھی ہمارا نیکیوں میں جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اچھا، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں۔ تو ایک بار پڑھے 10، 10 بار پڑھے تو 100، 100 بار پڑھے تو 1000۔ آئیے انشاءاللہ رحمت، جب تک کہ مائک والے بھائی صحیح کر رہے ہیں تب تک ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کنٹینیو کروں یا پھر ویٹ کروں؟ آواز شاید سمجھ میں جاری رکھوں؟ ٹھیک ہے، آئیے درود پاک ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اولیاء اکرام کی شان بڑی عظمت والی ہے۔
بڑی اعلیٰ ہے. قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی شان بیان کی گئی. ایک بڑی مشہور قرآن کی آیات ہے جو آپ وقتاً فوقتاً سنتے بھی ہوں گے. آئیے حصول برکت کے لیے اس کو سنتے ہیں. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی ترجمہ کنز ایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے. اللہ پاک ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے دے. میرا محترم اور پیارے اسلام بھائی، اولیاء اکرام کی شان بڑی اعلیٰ ہے. یہ آواز صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی میں کنٹینیو کروں. قرآن پاک کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں اولیاء اکرام کی شان بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کچھ غم ہوگا نہ کچھ خوف ہوگا، اور ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عطا فرمایا ہے جو عام بندوں کو نہیں عطا فرماتا. حدیث پاک میں بھی اولیاء اکرام کی شان بیان کی گئی ہے. آپ کے سامنے المعجم الکبیر کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو. حدیث پاک میں آتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولیاء کی قدر و منزلت، اللہ کے دوستوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا. اعلان جنگ کیا. کون؟ جو اللہ کے دوست سے دشمنی رکھے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں بے شک اللہ کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ایک لاسٹ میں ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ تو وہ حدیث پاک ہے جو ہمیں یاد رہنی چاہیے. آج یہ کہا جاتا ہے بزرگوں کے بارے میں غلط شبد غلط جو ہے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، مگر یہ حدیث پاک اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی کیسی شان بیان کی ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ صحیح بخاری شریف. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. فرائض کے بعد پھر وہ نوافل کے ذریعے نفل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور کیسا محبوب بناتا ہوں؟ فرماتا ہے میرا رب یہ حدیث قدسی میں کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا. یہ اولیاء کی شان ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ شان عطا فرمائی. آپ غور کریں، ایک عام بندہ، میں نے اسے کتاب میں پڑھا، ہم اور آپ جب نظر اٹھاتے ہیں تو نظر اٹھانے کے بعد اگر کوئی چیز سامنے نہ ہو تو کئی کلومیٹر دور تک ہماری نظر چلی جاتی ہے. بلکہ آسمان کو دیکھ لیتے ہیں، کئی کلومیٹر دور ہے. چاند کو دیکھ لیتے ہیں، کئی 100,000 کلومیٹر دور ہے. سورج کی طرف نظر کرے تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے. کتنی دور ہے سورج؟ سبحان اللہ. جب ایک عام شخص کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نور اور ایسی طاقت عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کو کیسی طاقت عطا فرمایا ہوگا
کہ جس کی آنکھ کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب یہ دیکھتا ہے تو میرے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم کہیں کہ وہاں سے غوث پاک کو ہم یہاں سے پکارے، غوث پاک ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہوں گے، غوث پاک ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہوں گے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سن رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کان ہمارے کانوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو ایسے کان عطا فرمائے ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کی دلیل یہ اوتھینٹک حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو ایسے کان عطا فرمائے ہیں کہ اس کان کے ذریعے دور دراز کی باتیں سن لیتے ہیں، اس کان کے ذریعے وہ چیزیں بھی سن لیتے ہیں جو بعض اوقات ہم انسانوں کو سنائی نہیں دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان ہے۔ ان کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، ان کا رتبہ ایسا اعلیٰ ہے کہ ان کے رتبے تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور آخری بات اس حدیث پاک کے تحت جو میں نے پڑھی وہ عرض کروں گا کہ اللہ کی عطا سے جب یہ مدد کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی حاجت روائی کے لیے دور اور قریب کا ہونا یہ کوئی معنی نہیں ہوتا۔ کوئی جہاں سے بھی پکارے یہ اس کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عنایت فرمائی ہے، اور حضور کے صدقے اپنے اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عنایت فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حال زار میں، مشکل کے وقت میں جب امتی اپنے نبی کو فریاد کرے، فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امتی آقا کو پکارے، امتی اپنے نبی کو پکارے اور ان کو خبر نہ ہو۔ اے بے خبر جو یہ کہے انہیں خبر نہ ہو، تو خود بے خبر، تجھے نہ قرآن کی خبر، تجھے نہ حدیث کی خبر۔ اصل تو یہ ہے کہ آقا کا امتی دور سے پکارے نبی پاک سن لیتے ہیں۔ اولیاء کرام دور سے اولیاء کرام کو دور سے پکارا جائے، اولیاء کرام مشکلات میں مدد بھی فرمایا کرتے ہیں۔ کیسی مدد فرمایا کرتے ہیں؟ ایک حکایت، ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بشر قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹ لیے میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ ہم نے رات میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، پڑاؤ جب کیا تو وہ جگہ جنگل کی جگہ تھی، ہم وہاں ٹھہر گئے۔ وہاں ہم نے رات کا حصہ جب گزارا تو میرے 4 لدے ہوئے اونٹ، آج کے دور میں جس طرح سے لدے ہوئے ٹرکس آتے ہیں نا، لوڈ ٹرکس جسے کہتے ہیں، تو پہلے ٹرک کا زمانہ نہیں تھا، پہلے لوگ اونٹوں پر کچروں پر سامان لے جایا کرتے تھے، تو اونٹ پر جو سامان لدا ہوتا تھا، آج کے دور کا یوں سمجھ لیں کہ ٹرک لوڈڈ ہو، پورا لوڈڈ ٹرک ہو اور وہ کھو جائے کسی کا، کیسی تشویش ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی اگر وہ ملے نہ، مس ہو جائے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے 4 اونٹ 14 اونٹوں میں سے یہ کھو گئے، لدے ہوئے اونٹ کھو گئے۔ بڑی ٹینشن ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، کیا کرے، کہاں جائے، کیسے ڈھونڈے۔ اللہ اکبر۔ اسی اثنا میں پہلے کے دور میں جب قافلے سفر ہوتے تھے تو اونٹ ہکانے کے لیے اونٹ ہانکنے والا ہوا کرتا تھا جسے شتربان کہا جاتا تھا۔ اونٹ ہانکنے والا قافلے کے ساتھ آگے چلا گیا کیونکہ پورا قافلہ ان کے لیے رکا نہیں، اونٹ والا اپنے قافلے کو لے کر آگے چلا گیا، مگر چونکہ ان کے 4 اونٹ غائب تھے تو یہ اور ان کا اونٹ والا وہاں رک گئے اور یہ رات بھر وہاں رکتے ہیں۔ بڑی پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ یکایک ان کو یاد آتا ہے کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، اللہ کی رحمت سے وہ مصیبت جاتی رہے۔ مصیبت میں گرا ہے بندہ، اور یہ قول یاد آ گیا۔ یہ کہتے ہیں میں نے یوں فریاد کی، اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میری مدد کو آئیے۔ یکایک میں اور میرا شتربان جو میرے ساتھ اونٹ چلانے والا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیلے پر
ایک سفید پوش بزرگ، کوئی نورانی شخص کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے. ہم اس کی طرف جاتے ہیں. جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہ شخص ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور جب ہم ٹیلے کے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں تو میرے چاروں اونٹ لدے ہوئے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. میں خوشی خوشی اپنے اونٹوں کو لیتا ہوں اور اپنے سفر پہ نکل جاتا ہوں. یہ شان ہے اولیاء کرام کی کہ جب دور سے بھی پکارا جائے، ان کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. ان کے نام کی برکت سے پریشانیاں. ڈاکٹر جب پریشانی دور کر سکتا ہے، ڈاکٹر بیماری دور کر سکتا ہے. لائن لگی ہوتی ہے، نزلہ، زکام، بڑے بڑے مرض، چھوٹے چھوٹے مرض، ہر طرح کے مرض کے لیے ڈاکٹر کے پاس لائن لگاتے ہیں. جبکہ شفا دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین ہے. شفا، حقیقی شفا دینے والا تو وہی ہے. جب اس دنیاوی سبب کو ہم نہیں چھوڑتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مرض بتاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، دوا حاصل کرتے ہیں، جب اتنا کچھ کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو دلوں کے ڈاکٹر اولیاء کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان کی مزارات پر کیوں نہیں جاتے؟ ان سے جا کر اپنے دل کا مرض کیوں نہیں بتاتے؟ ارے یہ تو ڈاکٹر کو تو دنیاوی شفا دی گئی ہے ہاتھوں میں، مگر یہ وہ ڈاکٹرز ہیں، یہ وہ حکیم ہیں، یہ وہ طبیب ہیں اولیاء کرام کہ اپنی مزارات میں بھی بیٹھ کر نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں. کوئی آئے تو صحیح، ان کے در پر جائے تو صحیح، سچے دل کے ساتھ ان کی خانقاہ پر جا کر ان کی خانقاہ کی گرد کو اپنا سرما بنائے تو صحیح، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب ان واقعات کا علم ہوا، یہ ایک اور بزرگ ہیں، یہ ایک اور اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ کہتے ہیں جب مجھے اس کا علم ہوا، جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا اپنا ایک اور تجربہ. انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور سبحان اللہ، یہ فرمان بتانے سے پہلے میں ان کو توجہ دلاؤں گا جو پریشان ہیں، جو مصیبت میں گرے ہیں، قرض میں ڈوب گئے ہیں، آزمائشوں میں پھنسے ہیں، جن کے گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائی ہیں، جن کی اولاد ان کی نہیں مان رہی ہے، جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آزمائشوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کاروباری مسائل والے بیٹھے ہیں، سنو، تمہارے شیخ، ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کیسا مبارک وظیفہ ہمیں عطا کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کرنے کے بعد مشکلات ٹل جاتی ہیں. کون سا وظیفہ ہے؟ وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں. خود اپنے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعے کو ہم خود سنتے ہیں. فرماتے ہیں میرے غوث پاک کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی، وہ مصیبت اس سے جاتی رہے گی. کہتے ہیں جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا، اللہ نے ہمارے غوث پاک کے نام میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ مصیبت میں جب ان کا نام پکارا جائے نا تو مصیبت ٹل جاتی ہے. ناموں میں تاثیر ہوتی ہے. کتاب میں بڑی پیاری بات لکھی تھی، بعض لوگ اس تاثیر کو نہیں مانتے جبکہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے درمیان، بڑے یعنی روب اور دبدبا ہوتا ہے ان کا نام بھی اگر فلاں جناب آ رہے ہیں جی تو ایک الگ سی کیفیت بن جاتی ہے، دلوں میں تاثیر ہوتی ہے ناموں میں. تو بھائی جب ایک عام شخص کے نام میں اتنی تاثیر ہے، میرے غوث پاک کے نام میں اللہ نے تاثیر ڈالی ہے، تو تمہارا کیا جا رہا ہے؟ غوث پاک کے عاشقوں کے لیے تو عید ہے کہ ہمیں ایسا مرشد ملا ہے جس کے نام میں ایسی تاثیر ہے کہ مشکلات ٹل جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، میرے غوث پاک خود فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا، سختی دور ہو گئی. جو میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے، اللہ پاک اس کی حاجت کو پوری فرمائے گا. پھر فرماتے ہیں وظیفہ سنیے گا، یاد رکھیے گا. جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد، عمل یاد رکھیے گا، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا ہے. الحمد شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھنی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے. پھر اس کے بعد بغداد کی طرف 11 قدم چلے اور
بغداد کی 11 قدم چلنے پر میرا نام پکارے ہر قدم پر اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے غوث پاک کی۔ اب بغداد کا رخ کدھر ہے یہ بھی آپ کو واضح کر دوں۔ سیدھے ہم کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، دائیں جانب ہمارے نارتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بیچ کا راستہ جا رہا ہے نا، بٹوین ویسٹ اینڈ نارتھ، یہ جو بیچ کا راستہ ہے یہ اس طرف بغداد شریف ہے۔ بس اس طرف رک کر کے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں یا کوئی نماز آپ نے ادا کی سوائے فجر اور عصر کے، مغرب کی نماز ادا کی اور آپ 2 رکعت نماز اور پڑھ لیں، صلاۃ الغوثیہ، نماز غوثیہ، اور اس نماز میں یہ ترکیب اپنا لیں۔ کیا کرنی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ ہاؤ مینی ٹائمز؟ 11 ٹائمز، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب نماز پوری ہو جائے درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد کھڑا ہو اور کس طرف چلے گا؟ بغداد کی جانب چلے گا۔ بغداد کی جانب 1 قدم بڑھائے اور غوث پاک کو پکارے، یا غوث المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد۔ پھر تیسرا قدم، چوتھا قدم، 11 قدم، چھوٹے چھوٹے قدم ہی صحیح، 11 قدم کرے۔ پھر 11 قدم کرنے کے بعد دعا مانگے، غوث پاک کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے اور غوث پاک سے بھی اپنی عرضی لگائے کہ حضور میں نے آپ کا بتایا ہوا عمل کر لیا، اب حضور میری حاجت پوری کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگانا آپ کا کام ہے، آپ کر کے دو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن نیت ہو تو خطا کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانا ہے دگانا تیرا، آزمایا ہے یگانا ہے دگانا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو آزمایا ہے، اولیاء کرام نے آزمایا ہے، تو ہم گناہ گار بھی اس کو جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں ضرور حاصل ہوں گی۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، ہم در در پھرتے ہیں، ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، کبھی اس دنیا دار کی چوکھٹ پر، کبھی اس دنیا دار کی چوکھٹ پر اپنی حاجتوں کو پورا کرانے کے لیے، کبھی اس کے چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس پر جا کر ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، دنیا دار ہمارا مسئلہ حل نہیں کریں گے، ہمارا مسئلہ تو ہمارے غوث پاک کریں گے انشاءاللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت خود فرماتے ہیں نا، ہے پشت پناہ غوث اعظم۔ یاد رکھنا اس شعر کو، بڑا پاورفل ہے، شارٹ ہے، چھوٹا سا شعر ہے مگر بڑی پاور دلاتا ہے۔ کبھی کبھی جب میں آزمائش میں آتا ہوں تو اس شعر کو یاد کر لیتا ہوں، پاور مل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ واہ کیا بات ہے اس شعر میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہے پشت پناہ غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے، کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی۔ بس کبھی ڈر لگے نا، کبھی حالت خراب ہو، کبھی معاملات ہو، کبھی مشکلات ہو، تصور باندھ لینا میرے پیٹھ پر ہاتھ کسی ایسے ویسے کا نہیں، غوث پاک کا ہاتھ ہے۔ غوث پاک، وہ کون غوث پاک؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے، سب مل کر پڑھیں، مل کر پڑھیں، جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد، اولیاء کرام کے اولیاء کی، قطب الاقطاب کی، سلطان الاولیاء کی، غوث اعظم دستگیر کی یہ شان ہے، یہ شان ہے۔ اب میں نے ابھی جو واقعہ بیان کیا یہ میں نے ایسا نہیں کہ کوئی 100 سال پرانی کتاب سے بیان کیا، کتاب کا نام ہے، جو بات ہے وہ اوتھینٹک ہے، جو بات ہوگی اوتھینٹک ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو میں نے کتاب سے بیان کیا اس کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، بہجت الاسرار شریف اس کا نام ہے۔ یہ اردو میں، ہندی میں، ہند کے یا پاکستان کے علماء نے نہیں لکھی، بلکہ یہ کتاب بہجت الاسرار شریف یہ عرب کے علماء نے لکھی ہے، اور یہ کتاب عربی میں ہے، اردو میں بھی اویلیبل ہو جائے گی۔ غوث پاک کی شان بیان پڑھنے کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ بہت سے وسوسے کٹ جائیں گے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ میں نے جو ابھی واقعہ بیان کیا ہے اس سے یہ وسوسہ شیطان ڈالے دل میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگی جائے، یہ کیسے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے سوا مدد کسی سے مانگنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وسوسے میں لوگ ڈالتے ہیں، وسوسے میں شیطان ڈالتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے یہ شیطان کا خطرناک وار ہے،
یہ شیطان کا وہ وار ہے جس کے ذریعے اس نے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا، جبکہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اللہ کے ولیوں سے، انبیاء سے مدد مانگنے سے منع کیا ہی نہیں گیا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قادر مطلق ہوتے ہوئے بھی اپنے دین کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 7، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اِن تنصروا اللہ ینصرکم، ترجمہ کنز الایمان۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ترجمہ کیا فرماتے ہیں، سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ پاک مدد کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ کہتے ہیں دوسروں سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، کہتے ہیں کہ کیا خدا سے مدد مانگو گے کیا نہیں ملے گی جو دوسروں کے پاس جاتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ شیطانی وسوسہ ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد جو مانگتے ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، انبیاء سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور یہ ایمان ہے ہمارا کہ یہ جو دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اب ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی مدد مانگی، کس سے مانگی؟ غیر اللہ سے مدد مانگی۔ آیت کریمہ ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا لوگوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، آپ کو میں قرآن کیا بھائی میرے پیارے مت آئے وسوسے میں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ جدائی کس نے ڈال دی؟ جب اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو یہ اللہ کے ہیں نا، اللہ کی عطا سے بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ اور معاذ اللہ اگر کوئی کسی ولی کو یا نبی کو معاذ اللہ خدا سمجھ کے مانگے، خدا سمجھ تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا نا، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جب خدا سمجھ کے نہیں مانگ رہے، خدا کی عطا سے مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ مسلمان بلکہ وہ عین صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پہ چلنے والا ہوا۔ اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں تم لوگ مدد مانگتے ہو نا لوگوں سے، ثابت کرتا ہوں قرآن میں کہاں کہاں کس سے مدد مانگی گئی۔ اور بعض اوقات جو ہے نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا مدد مانگنا ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ بنتا ہے۔ ایک عام آدمی کچھ کام کرتا ہے نا تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اپنی چلا رہا ہو۔ فالوورز عام آدمی کے نہیں ہوتے، فالوورز پرسنالٹیز کے ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہاں بھائی یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ ہمارے یہاں اسلام میں جو سب سے بڑھ کر سٹینڈرڈ جن کا ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہے، نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے، اس کے بعد صحابہ کا ہے، اس کے بعد اولیاء کا ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر لوگ ہیں امت میں۔ یہ جو کرتے ہیں یہ ہمارے لیے گائیڈنس ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے۔ سنیے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل کہ انہوں نے غیر اللہ سے کیسے مدد چاہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان خود قرآن پاک بیان کرتا ہے، پارہ 28 سورۃ الصف کی 14ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن پاک میں کس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کچھ یوں فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا، کس سے کہا تھا؟ حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ کون مانگ رہا ہے یہ مدد؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، افضل ہیں، اپنی امت سے مدد چاہ رہے ہیں، مدد طلب فرما رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ تو حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے بھی بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خدا میں التجا کی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اللہ کی بارگاہ میں کیا التجا کر رہی ہے؟ مجھے فلاں بندے کی مدد دلا دے۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي
ترجمہ، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون علیہ السلام، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ اللہ کے نیک بندے مدد چاہ رہے ہیں، تو یہ کہاں سے فلسفہ آ گیا؟ فرام ویئر دس لاجک ہیز کیم؟ کہاں سے یہ بات آ گئی کہ اللہ کے بندوں سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ جب انبیاء مدد مانگ رہے ہیں اور قرآن میں موجود ہے، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ قرآن، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بندوں سے مدد مانگنا شرک ہے معاذ اللہ عز وجل، تو پھر کیا حکم لگائیں گے آپ انبیاء اکرام علیہ السلام پر معاذ اللہ؟ تو قرآن کا عقیدہ یہ ہے۔ اور اگلی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اس میں تو واضح طور پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ 28 سورۃ التحریم 4 آیت مبارکہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ، اور بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ آپ سوچیں یہ وسوسہ کتنا رونگ ہے۔ یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں بھائی قرآن پاک میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ سے ہی مدد، ہم اللہ کو ہی پوجیں اور اسی سے مدد چاہیں۔ تو یہاں سے مراد کیا ہے؟ علماء نے بڑی پیاری بات کہی، یہاں وہ مراد نہیں تم جو سمجھ رہے ہو، کیونکہ یہاں تو باقاعدہ بالکل صاف طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے بندے بھی مددگار ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو وہاں کہا گیا صرف تجھی سے مانگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، اور یہ جو بندے مدد کرتے ہیں تیری عطا سے ہی کرتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے ایک ذرہ بھی دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ شان میں نے آپ کو بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کیسی کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا کی ہے کہ آپ کا لقب غوث اعظم ہے۔ لقب کیا ہے؟ غوث اعظم۔ غوث کے معنی میں پڑھ رہا تھا، غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غوث اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو غوث اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار۔ یعنی غوث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی صفت میں شامل فرمایا تھا کہ آپ غریبوں کی، محتاجوں کی، پریشان حالوں کی مدد کیا کرتے تھے، بہت خیر خواہی کیا کرتے تھے، انسانیت کی اتنی خدمت کیا کرتے تھے کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کتاب میں کہ پہلے ہر سال 11 تاریخ کو اور پھر اس کے بعد ہر مہینے 11 تاریخ کو آپ کے یہاں خصوصی طور پر غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، اور آپ کا لنگر تو یوں کھلا رہتا ہی تھا۔ دور دراز سے کوئی آپ کے لیے بارگاہ میں آتا، آپ اس کی مدد فرماتے، اس لیے آپ کا لقب غوث پڑا، مدد کرنے والا۔ تو بھائی مدد کرنے والا، یعنی غوث کہنے پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ شرک ہو گیا۔ یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ مدد کوئی بھی کر سکتا ہے نا۔ آج آپ بھی جاتے ہیں، پولیس ہیلپ لائن نمبر ہوتا ہے نہیں ہوتا، کسٹمر کیئر نمبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس طرح کے سپورٹ کیئر کے جو آفیسز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، تو جب یہ مدد کر سکتے ہیں تو یہ تو اللہ والے ہیں، یہ کیوں نہیں مدد کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی عطا سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث بھی ہیں، اور آپ کے ایک لقب یہ بھی آتا ہے دستگیر۔ دستگیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کو پکڑنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جب مشکل گھڑی آتی ہے نا، کوئی کھڑا نہیں ہوتا، مگر ایک وہ دوست ہوتا ہے، ایک وہ بھائی ہوتا ہے، ایک وہ رشتہ دار ہوتا ہے جو میری مشکل میں آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے غوث پاک اس امت کے دستگیر ہیں، جہاں کوئی آزمائش میں ہوتا ہے پکارے یا غوث المدد، تو غوث پاک اس کی دستگیری کے لیے پہنچ جایا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے غوث پاک کی۔ اے میرے محترم اور پیارے عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، ہم نے غوث پاک کے بارے میں سنا۔ غوث پاک کی زندگی مبارکہ 3 مرحلوں میں کٹتی ہے، کچھ ان کے بارے میں بھی سن لیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی مبارکہ 3 مرحلوں میں، ایک عمر جو جیلان شریف میں جو آپ کا پیدائشی وطن ہے وہاں گزری، یہ عمر پیدائش سے لے کر 18 سال کی عمر تک ہے۔ پھر دوسری جو مرحلہ زندگی کا گزرا آپ کا، یہ بغداد شریف میں گزرا، اور یہ جو عمر مبارک ہے آپ کی، یہ 18 سال سے لے کر 51 ایئرز تک کی عمر ہے، 51 سال تک کی عمر۔ پھر جو تیسرا مرحلہ آپ کا آیا وہ 51 سال کی عمر سے لے کر 51 سال کی عمر سے لے کر 91 ایئرز کی عمر تک ہے۔ یہ 3 مرحلے ہیں آپ کے، اور ان 3 مرحلوں کی اگر بات کی جائے تو تینوں مرحلوں میں آپ کی شان بڑی عرفہ والا تھی۔ پہلا مرحلہ جو گزرا آپ کا، آپ کی شان کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں۔
حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان کیسی عظیم ہے. جس رات حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی، اللہ اکبر، اس رات آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابو صالح، تمہارے گھر میں جس بچے کی ولادت ہوئی ہے یہ وہ بچہ ہے کہ جو میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے اور اللہ کا بھی دوست ہے. ابھی پیدائش ہوئی ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بشارت دی جا رہی ہے. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں، اے ابو صالح، جس طرح سے میری شان تمام نبیوں میں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس بیٹے کی شان تمام اولیاء میں بنا رکھی. یہ غوث پاک کی شان ہے. اتنی بڑی ہستی ہے. آپ نے 18 سال کی عمر تک جیلان میں رہ کر علم دین حاصل کیا. پھر جو آپ نے 51 سال تک کی عمر گزاری جیلان شریف بغداد شریف میں، تو یہ وہ عمر پاک تھی جس میں آپ نے مجاہدات کی، علم حاصل کیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، درس کیا، آپ نے درس سیکھا لیا، آپ نے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، ویرانے میں چلے جایا کرتے تھے اور علم کی تلاش میں، معرفت الہی کی تلاش میں رہا کرتے تھے. پھر 51 سال کی عمر سے لے کر 91 ایئرس کی عمر تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ دور شروع ہوا جس میں آپ نے امت کو سکھانا، تدریس کرنا، نیکی کی دعوت دینے کا آپ کا دور شروع ہوا. اس مبارک دور کی شروعات بھی بڑی انوکھی ہوئی. جب آپ 51 سال کی عمر کے ہوئے تو ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے ہیں اپنی جگہ پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی آنکھوں سے آپ نے زیارت کی. کیا شان ہے، کھلی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے عبد القادر، کیا بات ہے کہ تم واعظ اور نصیحت نہیں کرتے، تم بیان نہیں کرتے. حضور غوث پاک نے عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عجمی ہوں، عجم کا رہنے والا ہوں اور عراق والے عربی ہیں، میں عربی میں کیسے کلام کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب، اپنا مبارک تھوک حضور غوث پاک کے مبارک منہ میں 7 مرتبہ ڈالا. ظہر کا وقت سے پہلے کا وقت تھا یہ. پھر ظہر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت ہوتی ہے. وہ آتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرماتے ہیں، اے عبد القادر، اے میرے بیٹے، تم کیوں واعظ و نصیحت نہیں کرتے؟ میرے قریب آؤ. اور آپ نے 6 مرتبہ اپنا مبارک لعاب، مبارک تھوک آپ کے منہ میں ڈالا. پھر اس کے بعد حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے جب واعظ کرنا شروع کیا، خود لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ حضور غوث پاک جب واعظ فرماتے شروع میں تو 4 سے 5 اور 7 لوگ ہوا کرتے، مگر ایک دور ایسا آیا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں 40,000 70,000 لوگ آپ کا واعظ سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اور ہر بار بڑے بڑے علماء قلم اور دوات لے کر، پیپر لے کر بیٹھتے تھے اور آپ کی تقریر کو لکھا کرتے تھے. وہ شان آپ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے. آپ نے مبارک زندگی کا ایک جھلک آپ کو میں نے بیان کیا. آپ ایک غور کریں بات، کیونکہ دیکھیے بزرگوں کی جو زندگی ہے یہ بات بہت سمجھنے والی ہے. سمجھیے گا اسے. ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں الحمدللہ. کون کون ماننے والا ہے؟ الحمدللہ سارے ماننے والے ہیں. یہاں تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں یہاں جو نہیں ماننے والا ہو. جو بزرگوں کو ماننے والا ہے وہی جشن غسل ورا میں آئے گا الحمدللہ. اور جو بزرگوں کو مان رہا ہے وہی یہاں بیٹھے گا. تو اللہ کی رحمت سے ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں. ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، چاہے تو پوری تقریر، پورا بیان آپ بھول جانا. یہ سوال یاد رکھنا اور روزانہ پوچھنا اپنے آپ سے، روزانہ پوچھنا یہ سوال کیا ہے؟ سنیے گا. ہم بزرگوں کو تو ماننے والے ہیں، بزرگوں کی ماننے والے بھی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اپنے دل سے سوچئے گا. بزرگوں کو تو ماننے والے ہیں، مگر کیا واقعی بزرگوں کی مان رہے ہیں ہم؟ اپنی زندگی کا انداز دیکھیے. میں نے 3 پڑاؤ میں آپ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی کا ایک لب لباب پیش کر دیا. آپ ہر جگہ جب نظر کریں گے تو آپ پاکیزگی دیکھیں گے. یہ بند کر دیں. آپ جب دیکھیں گے تو پاکیزگی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے سچائی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے ماں باپ کی فرما برداری دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے علم دین دیکھیں گے. ایک بڑا حصہ حضور غوث پاک کی زندگی کا علم میں گزرا. آپ غور کریں، یہ باتیں، بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے.
اٹس اے کائنڈ آف لائٹ فار اس, اٹس اے کائنڈ آف گائیڈنس فار اس. یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. حضور غوث پاک کی زندگی میں جب دیکھیں گے ایک بڑا وقت علم دین میں سیکھنے میں سکھانے میں گزر رہا ہے. آج ہم غور کریں ہم کتنا علم دین والے ہیں. غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں گے عبادت میں وقت گزر رہا ہے. غور کریں ہم کتنا عبادت میں وقت گزار رہے ہیں. حضور غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں گے مجاہدات میں تنہائیوں میں اللہ کی یاد میں دن گزر رہے ہیں. ہم ذرا گوئے باڑہ ہندوراؤ کے رہنے والے عاشقان رسول یا جہاں جہاں سے بھی آپ مجھے آئے ہیں سننے, یہاں آ کر اس محفل کو سجایا ہے آپ نے, اپنے آپ سے سوال کیجئے حضور غوث پاک علم دین والے, حضور غوث پاک تقوی پرہیزگاری والے, حضور غوث پاک خدمت خلق کرنے والے, حضور غوث پاک سچائی والے, حضور غوث پاک حیا والے, حضور غوث پاک عبادت والے, حضور غوث پاک لوگوں کی مدد کرنے والے, ہم کتنا ان کے راستے میں چل رہے ہیں. غور تو کریں. آج ہم نے اس نام و نشان کو ہی مٹا دیا گویا. پہلے ہماری پہچان تھی تقوی, پرہیزگاری, حیا, عبادت, سچائی, امانت داری. جو ہم سے سودا کرتا تھا کبھی بھی نقصان کا شک بھی نہیں کیا کرتا تھا. اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج ہمیں سے بعض لوگ ایسے ملتے ہیں جو معاذ اللہ کسی کا پیسہ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی پراپرٹی دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں, بعض اوقات کسی سے جھوٹ بول کر بیٹھے ہیں, کسی کا قرضہ لوٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں, قرضہ لے لیا تھا واپس نہیں کر رہے ہیں. طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. آج ہماری زندگی آپ 24 آورس کا آپ جائزہ لیجئے. لیٹ اس اینالائز 24 آورس آف آور لائفز ایوری ڈے. روز کا 24 گھنٹہ آپ جائزہ لیجئے. 24 گھنٹے کا. چلیں ابھی بج رہے گھڑی میں 12:04. کل رات 12:04 سے ابھی 12:04 کا آپ جائزہ لیجئے. شروع کیسے ہوئی تھی, کیسے ہوئی, ہمارا دن کیسے شروع ہوا. کیا ہم نے فجر کی نماز ادا کی؟ کیا ہم نے جب شروع ہوئی صبح ہماری درود پاک پڑھا؟ کیا ہم نے کوئی علم دین کا باب سیکھا؟ نہیں سیکھا. صبح اٹھے دنیا دنیا, شام کو سوتے دنیا دنیا. ہماری رات دن گویا کی دنیا دنیا ہوتی چلی جا رہی ہے. اور کون سی دنیا؟ وہ دنیا جو عنقریب ہم چھوڑ دیں گے, وہ دنیا جو عنقریب ہم سے دور ہونے والی ہے. کتنی بھی بنا لے دنیا, ایک دن جانا ہے. شاعر کہتا ہے نا, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. زندگی یوں ہی گزر رہی ہے. کہاں جا رہے ہیں, کس رستے پر جا رہے ہیں, کس کے رستے پر جا رہے ہیں, یہ غور تو کریں. کبھی زندگی میں بیٹھے تو صحیح, ہر وقت دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کی. ذرا اسٹاپ تو ہوں, ذرا رکے تو صحیح, اور اپنے آپ سے سوال تو کریں, ویئر وی آر رننگ. کہاں جا رہے ہیں ہم, کس کے پاس جا رہے ہیں, کیا مل جائے گا یہ کر کے. یاد رکھیے اگر رب ناراض ہو گیا نا تو سب ختم ہو جائے گا, اور وہ راضی ہو گیا بھلے آپ کو دنیا میں لوگ کوستے ہوں, بھلے آپ کے پاس کوئی پائی پیسہ نہ ہو, بھلے آپ عزت والے نہ ہو دنیا میں, مولا راضی ہو گیا نا تو سب کچھ مل جائے گا, سب سے بڑی عزت مل جائے گی. آج آپ کے سامنے یہ میرے بیان کا آخری مرحلہ ہے, کیونکہ عالم صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, ان کا بھی بیان ہونا ہے. تو میں اپنے بیان کو آخری مرحلے کی طرف لے جاتا ہوں. آپ کے سامنے اے عاشقان اولیاء, سنو اپنے ولی کامل کی بات, سمجھو اپنے ولی کامل کی بات. شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کو سمجھو, ان کی بات کو مانو. ان کی بات کو ماننے میں آسانیاں ہیں. آپ بتائیں, آپ کا بیٹا ہو, کہتا ہو زمانے میں بڑی محبت کرتا ہوں, کہتا ہو زمانے میں اپنے باپ سے اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتا ہوں, بڑا مجھے ان سے لگاؤ ہے, مگر جب خدمت کی باری آئے تو بھاگ جاتا ہوں, بہانے بناتا ہوں. آپ اس سے کچھ کام کہیں تو منہ پھیر کے بھاگ جاتا ہو, ایسا بن جاتا ہو جیسے اس نے سنا ہی نہیں. آپ بتائیں, آپ اس اولاد کو اپنا محبوب کہیں گے یا یہ کہیں گے بے وفا بیٹا ہے؟ بیٹے کی بات ہو رہی ہے, جو آپ کا ہی بیٹا اپنا ہے, سگا ہے. نہیں نا, دل ٹوٹے گا نا, کہیں نہ کہیں ڈاؤن ہوں گے نا. سوچئے تو صحیح, جن کی نیاز لگاتے ہیں, جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں, جب آپ ان کی نافرمانی کرتے ہوں گے, جب آپ ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر طریقے پہ چلتے ہوں گے, ان کو کیسی تکلیف پہنچتی ہو. کبھی کیئر کیا ہے؟ آپ جس کے صدقے مصیبتیں دور کرا رہے ہیں, جن کے نام کی برکت سے حاجتیں پوری ہو رہی ہیں آپ کی, اس کا دل آپ سے کیسا بیزار ہوتا ہو. اور ہم ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں؟ شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر ہم 19 ہیں تو ہماری اولاد جو ہے وہ 20 ہو چکی ہے, بلکہ اور زیادہ. بہت عجیب و غریب حال ہے. سنیے,
حضور غوث پاک کی ایک نصیحت آپ کے سامنے پیش کروں گا. بڑے اس کو میں پڑھ رہا تھا تو میں یہی ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ یار ہم حضور غوث پاک کی نصیحتوں پہ کب عمل کریں گے؟ کیا یہ صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے تھی یا بیانوں میں سننے کے لیے تھی؟ ہم کب اس پر عمل کریں گے؟ یہاں جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ پیران پیر کی نصیحت سنیے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب. اس کتاب میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں ہر مسلمان پر ہر حال میں، یعنی دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، خوشی ہو غمی ہو، کیسے بھی معاملات ہو، ہر حال میں 3 باتیں لازم ہیں. ہاؤ مینی؟ کتنی؟ 3 باتیں. یاد رکھیں گے اسے. دیکھیے بیان میں محفلوں کا جلسوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا صرف مزے لے کر چلے گئے، نعرے لگا کر چلے گئے. نہیں، اس کا مقصد سمجھیے گا. اس کا مقصد سمجھیے گا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے تھے اس سے بہتر بن کے جائیں. ایسا نہیں جیسے تھے ویسے ہی واپس جائے. پھر ملا کیا؟ اگر خالی پیالہ لائیں گے تو ہی تو بھرا جائے گا نا. اور پیالہ تو خالی ہے، نیچے سے چھید ہے. ادھر سے سن رہے ادھر سے نکال رہے. سیریس نہیں ہے ابھی بھی اپنی زندگی کے بارے میں. تو کب سیریس ہوں گے؟ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. میرے غوث پاک فرماتے ہیں ہر مسلمان پر اور ہر حال میں. اب اپنے مرشد کی بات کو دل سے لگا دو. ایک جملے کو دل سے لگا دو. یہ جملے یہ قطب الاقداب کے ہیں. یہ جملے اس کے ہیں جو اولیاء کا بھی سردار ہے. اس کو دل میں لگا. پہلا پوائنٹ جو آپ کی بات ہو، دیکھو ویسے تو جو 3 باتیں وہ آپ یاد کر لو گے، مگر میں چاہ رہا ہوں ایک چیز آپ یاد کرو. کوشش کریں ذہن میں بیٹھاؤ، دل میں بیٹھاؤ. پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر ہر حال میں 3 باتیں لازم ہیں. نمبر 1 امر یمتثل، یعنی شریعت کا حکم کہ اس پر عمل کرے. پہلی بات شریعت کے حکم پر، سارے بولے نا شریعت کے حکم پر، سارے بولے ایک بار شریعت کے حکم پر. پہلا فرمان یہ لازم کر لیں شریعت کے حکم پر. تھوڑا تیز بولے شریعت کے حکم پر. ابھی بھی آواز نہیں ہے. شریعت کے حکم پر. ماشاءاللہ. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز فرماتے ہیں نہی یجتنبہ، یعنی شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہے. شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہے. یہ دوسرا ہے. پہلا پھر سے یاد کرتے ہیں شریعت کے حکم پر عمل کرے اور شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہے. تیسری بات فرماتے ہیں قدر یرضی بہ، یعنی تقدیر کہ اس پر ہمیشہ راضی رہے. آگے فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں مسلمان کی ادنا حالت یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان 3 باتوں میں سے کسی ایک سے بھی خالی نہ ہو. اس کا دل ان 3 باتوں پر پختہ ہو. بندہ اپنے آپ سے یہ 3 باتیں بیان کرتا رہے اور اپنے اعضاء کو، جسم کے حصے کو ہمیشہ ان میں مصروف رکھے. اب اس بات پر ہمارے دہلی کے ہی ایک بزرگ ہیں خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ سب جانتے ہوں گے مہرولی شریف. یہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے اس مختصر نصیحت میں پورے دین کا خلاصہ کر دیا. کیا؟ پہلا شریعت کے حکم پر عمل کریں. اب شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اے عاشقان غوث اعظم، اے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، دنیا کیا کہتی ہے نہیں سننا، شریعت کیا کہتی ہے یہ سننا ہے. اپنے کان دنیا سے بہرے کر لو، دنیا داروں سے بہرے کر لو. کون کیا کہہ رہا ہے، کون تعریف کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے، ڈزنٹ میٹر. فار اس شریعت از فرسٹ. ہمارے لیے شریعت سب سے پہلے. دنیا کی باتوں پہ جاؤ گے یہ تمہیں گدھا بنا دے گی. واقعی میں بتا رہا ہوں. ایک مثال یاد آ گئی مجھے. ایک پوسٹ تھی کوئی سوشل میڈیا پہ، اس میں ایک بوڑھا بوڑھی کی کارٹون بنا ہوا تھا اور ایک گدھا بنا ہوا تھا. گدھے کی لگام پکڑے بوڑھے جو ہے وہ جا رہے تھے. کارٹون تھا وہ، فوٹو تھی صرف. تو
تو اس میں ایک لوگوں کا ہجوم بنایا گیا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں، سواری ہوتے ہوئے بھی پیدل جا رہے ہیں۔ ان کے سمجھ میں آیا بات تو صحیح ہے ایسے۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ دونوں بوڑھے بوڑھی اس گدھے کے اوپر سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوئے تھوڑی دیر کے بعد پھر لوگوں کی آواز آئی دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں، گدھا ایک اور دو لوگ سوار ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہاں یار بات تو صحیح ہے، اتر جاتا ہے ایک، بوڑھی جو ہے یہ اتر جاتی ہے، بوڑھا بیٹھا رہتا ہے۔ پھر لوگوں کی آواز آتی ہے دیکھو کیسا ظالم شخص ہے، عورت پیدل چل رہی ہے اور یہ خود گدھے پہ بیٹھا ہے۔ وہ بھی اتر جاتا ہے، اپنی عورت کو بٹھا دیتا ہے۔ پھر چند لوگ ملتے ہیں دیکھو کیسی بیوی ہے، بیچارہ شوہر پیدل چل رہا ہے اور خود بڑے ٹھان سے چل رہی ہے، بیوی بھی اتر جاتی ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، گدھے کو لیتے ہیں اپنے اوپر بٹھا لیتے ہیں، اپنے کندھے پہ دونوں لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ پھر لوگ کہنا شروع کرتے ہیں یہ گدھے ہیں یہ لوگ کہ گدھے کو اپنے اوپر لے کر چل رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی مثال گدھوں کی طرح ہے، وہ لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ہلا کان ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی سن لی تو یہ نہیں کریں گے۔ ایون آج ہماری زندگی کا انداز کیسا، ہمارے گھر میں ٹائلس بھی وہ لگتی ہے جو لوگ چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں۔ ہمارے گھر کا پردہ کیسا، جو پڑوسی والے کے گھر میں پردہ اس سے اچھا۔ لوگوں کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی شادی کتنی بڑی ہونی چاہیے، اس کی جتنی بڑی تھی نا اس سے بڑی ہونی چاہیے۔ ہمارا موبائل کیسا ہونا چاہیے، میرے دوست کا جیسا نا اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس سے اچھا ہونا۔ لوگوں کی وجہ کمپیریزن چلا ہوا ہے، ایک کمپٹیشن چلا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے کہ لوگوں سے کمپٹیشن کر کے آپ کبھی جیت نہیں سکتے۔ ہاں آخر میں گدھے ضرور بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی باتیں سن کر اپنے آپ کو ہی تباہ کر لیں گے۔ آپ اپنی لائف خود اپنی اسٹائل سے جی ہی نہیں پائیں گے۔ ایک بڑی پیاری بات ہمارے ایک نگران نے کہی تھی ہم سے، بڑی پیاری بات، اور یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بڑی ہو سکتا ہے کام کی ہو، میرے لیے تو کام کی ہے۔ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ جتنی چادر اتنا پیر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی آمدن اتنا خرچ۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات، نئی بات بتائی، کہا جتنی چادر اس سے کم پیر کرو، فائدہ یہ ہوگا کہ تم خوش زندگی گزارو گے۔ اب چادر ہماری کتنی ہے یہ دیکھ لیجئے، اور پیر کتنا پھیلا رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے۔ واٹ از دس؟ یہ کمپٹیشن کیسا؟ مجھے آپ بتائیں، موبائل میں کمپٹیشن، شادی فنکشنز میں کمپٹیشن، کپڑے میں کمپٹیشن، زندگی جینے کے انداز میں کمپٹیشن۔ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، نیکیوں میں کتنا کمپٹیشن کرتے ہیں؟ نیکیوں میں کتنا وہ نماز پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، پڑھنا چاہیے۔ یہ کب کریں گے ہم؟ بات چل رہی تھی شریعت پر حکم کتنا، شریعت کے حکم پر عمل کتنا ہمارا۔ آگے سے لے کر پیچھے تک تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں، تمام حاضرین سے میں گزارش کروں گا اپنے آپ سے سوال کریں۔ غوث پاک کی یہ پہلی نصیحت، شریعت کے حکم پر عمل کتنا، سوال کیجئے اپنے آپ سے۔ آپ مجھے مت رپلائی کریں، ڈونٹ رپلائی ٹو می، اٹس اے کوشچن فار یور ہارٹ، آپ کے دل کے لیے یہ سوال ہے۔ شریعت، اب شریعت کیا کیا کہتی ہے، تلاش میں لگ جائیے، علماء کے قدموں میں آ جائیے۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاں تو میرے خیال سے 3-4 مسجدیں ہیں جہاں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء موجود ہیں، ان سے آ کر استفادہ حاصل کیجیے۔ یہ کنواں ہے، کنویں کے پاس آنا پڑتا ہے پینے کے لیے، آپ آئیں ان سے پوچھیں حضور شریعت کیا کیا حکم دیتی ہے ہمیں۔ ہمارے مسجد شیخان صاحب کے ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مصباحی ہیں ماشاءاللہ، آئیں ان کے پاس پوچھیں، مسئلے پوچھیں۔ آپ پوچھو گے تب نا، کنویں کے پاس آپ آؤ گے نہیں کو پیاس بھی ہو جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ یا غوث المدد، الحمدللہ یا غوث المدد بھی کہتے ہیں اور غوث کے طریقے پہ بھی چلتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مرنے سے پہلے دے دیجئے، کیا ایک سرٹیفکیٹ ضرور دیجئے۔ وہ سرٹیفکیٹ یہ دے دیجئے کہ الحمدللہ میں غوث کا نعرہ بھی لگاتا ہوں اور غوث پاک کی زندگی پر عمل بھی کرتا ہوں، میں ایسا دیوانہ ہوں۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ یار میں غوث پاک کا دل خوش کروں؟ اس غوث پاک کی اس نصیحت کو مان لو، دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز شریعت پر عمل۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز معاف کیجیے گا، شریعت ہمیں علم سیکھنے کا کہتی ہے۔ کب سیکھیں گے؟ عمر دیکھ رہے ہیں آپ اپنی، جبکہ شریعت دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمیں علم کیا آتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، پاکی ناپاکی کے مسائل، کپڑے پاک ہو جائیں پاک کیسے کرنا آتا ہے آپ کو؟ بدن ناپاک ہو جائے پاک کیسے کرنا آتا ہے؟ وضو تو چلو دیکھا دیکھی سیکھ لیا، غسل کا طریقہ، فرض اتارنے کا طریقہ آتا ہے؟ ایک مدنی قافلہ 30 دن کا راہ خدا میں
الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ بھی سفر ہوتا ہے راہ خدا میں، جہاں علم دین سکھایا جاتا ہے۔ مدنی قافلہ ایک ہمارا سفر ہوا 30 دن کا، ایک گاؤں پہنچا، وہاں ایک بابا جی بھی ہمارے حلقے میں آ کر بیٹھ گئے، غسل کا طریقہ بیان کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے سنا، 70 سال کی عمر تھی ان کی، وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا نا طریقہ، غسل کا طریقہ، تو ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہے کوئی، کیا ہے؟ پوچھتے ہیں حضور کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں بیٹا بات کوئی اور نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میری عمر 70 سال کی ہو گئی ہے، اور میں آج اس غسل کے طریقے کو سننے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں نے اپنی زندگی ناپاکی میں گزارا، اور اگر آج میری موت ہو جاتی تو میں قبر میں کیا ناپاک جاتا؟ ناپاکی کا مسئلہ آتا ہے، نہ غسل کا طریقہ آتا ہے، نہ وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ نماز کا کہا جاتا ہے 18,000 کے قریب مسائل ہیں نماز میں، مگر چند ایک جو بنیادی ہیں وہ تو آنے چاہیے نا۔ کتنی ہڈیوں پہ سجدہ کرنا فرض ہے، اتنا تو آنا چاہیے نا۔ اس کے علاوہ جو فرض چیزیں ہیں وہ آنی چاہیے نا۔ یہ کب سیکھیں گے پیارے؟ ہم اور آپ عمل اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ علم نہیں ہے، علم ہوتا تو عمل بھی کرتے، کب سیکھیں گے؟ غوث پاک نے اپنی زندگی مبارکہ کے میں نے آپ کو بتایا بچپن سے لے کر 51 ایئرس، 51 سال کی زندگی، تو وہ زندگی ہے جس میں آپ نے صرف علم دین حاصل کیا۔ 51 سال کے بعد آپ نے تدریس کا معاملہ شروع کیا، تقریر کا معاملہ شروع کیا۔ آپ کتنا علم سیکھ رہے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، آپ نے ڈیلی بیسس میں اپنا کتنا ٹائم کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے رکھا ہے، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے، شریعت کی پہلی چیز ہے۔ پھر عقائد کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، وغیرہ وغیرہ، کافی تفصیل ہے اس میں۔ پھر آپ آئیں، میرا ایک مشورہ ہے، اگر دیکھو اب آپ مدرسوں میں داخلہ نہیں لے سکتے، آپ میں سے جو لے سکتا ہے موسٹ ویلکم، آ جائیں مدرسوں میں داخلہ لیں، علم دین حاصل کریں۔ مگر ایک ہے یہ حقیقت کی مصروفیت ہے، بڑے ہو گئے ہیں، کام کاج ہے، جاب ہے، بزنس ہے، ساری چیزیں ہیں، علم دین مگر سیکھنا ہے نا۔ علم دین حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کب سیکھیں گے؟ حلال حرام کا علم کب سیکھیں گے؟ تو یہ سیکھنے کے لیے الحمدللہ جو بڑے ہو گئے ہیں، کام کاج میں لگ گئے ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی عمر والے بھی آ کر علم دین سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کی عمر والے ہی ہوتے ہیں، اس سے بچے نہیں ہوتے۔ آپ آئیں تو صحیح، نماز سکھائی جائے گی، آئے تو صحیح سنتیں سکھائی جائیں گی، آئے تو صحیح اخلاق سکھائے جائیں گے، آئے تو صحیح آداب سکھائے جائیں گے۔ الحمدللہ آپ آئے تو صحیح۔ کل الحمدللہ ایک مدنی قافلہ دلی سے سفر کر کے سرہند شریف بھی جا رہا ہے۔ یہ 3 دن کا مدنی قافلہ ہے، ایسے 12 دن کے قافلے جاتے ہیں، 30 دن کے مدنی قافلے جاتے ہیں۔ 24، 25، 26 کو 3 دن کا مدنی قافلہ جا رہا ہے۔ اے غوث پاک کے دیوانوں، بہت خالی ہو گیا یار، نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں آتی بھی ہے یا نہیں آتی۔ ایک میں نے کتاب میں پڑھا، ایک شخص تھا، اس نے نماز پڑھی، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے اس کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب وہ نماز پڑھ لیتا پوچھتے تو کب سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے۔ فرمایا 40 سال کی نماز دہرا کہ تو نے نماز درست پڑھی ہی نہیں ہے اب تک۔ اور دوسرا جملہ تو اور سخت، فرماتے ہیں اگر تو اسی حال میں مر گیا ہوتا تو تو طریقہ محمدی پر نہ مرتا۔ یہ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ اب آئے ہو یہاں غوث پاک تو اپنا گھر چھوڑ کر بغداد شفٹ ہو گئے، آپ تو جاؤ گے واپس آ جاؤ گے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اللہ کی راہ میں نکل تو دیکھ پھر خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وہ ہے نا سوال، یاد رکھنا، غوث پاک کو تو مانتے ہیں، غوث پاک کی کتنی مانتے ہیں؟ آئیے دعوت اسلامی آپ کو غوث پاک کی بھی منوائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ 24، 25، 26 کو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کا مدنی قافلہ جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں یہ ہمارے جو یہاں کے کمیٹی والے ہیں نا، ان کا دل خوش ہو جائے گا یار، اور جن کے نام کی یہ محفل سجی نا، یقین جانے ان کا دل خوش ہوگا۔ یہ ان کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے، انہوں نے یہ ساری اتنا پیسہ خرچ جو کیا ہے نا، یہ اسی لیے کیا ہے، ہمارے انیس بھائی اور دیگر بھائی، انہوں نے اس لیے خرچ کیا تاکہ کچھ ہم سیکھ لیں، کچھ ہم سمجھ لیں، کچھ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے۔ جنہوں نے بھی اس کو سجایا، دل سے دعا اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے، آپ کی نسلوں کو بھی علم و عمل والا بنا، سچا عاشق رسول۔ آپ نیت کریں انشاءاللہ 24، 25، 26 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ ذرا آپ دیکھیں، دمدار ماشاءاللہ، یہ ہے نا جوان بیٹھے ہیں یہاں،
24 25 26 3 کوئی کام نہیں دنیا کا، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ نا، شرما کیوں رہے ہو؟ ماشاءاللہ۔ تو 24 25 26 ماشاءاللہ چند نام آئے، ذمہ داران سے گزارش ہے اس کو نوٹ بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دوسری بات کیا کہی؟ حرام سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ میں بس ختم کرتا ہوں، حرام سے بچنا ہے۔ نماز چھوڑنا حرام ہے یا نہیں؟ نماز چھوڑنا حرام ہے یا نہیں؟ یقیناً حرام ہے، 100% حرام ہے۔ آج نیت کر لیں، غوث پاک کی نصیحت پر عمل کریں گے، وہ کام کریں گے ہی نہیں جو شریعت نے منع کیا ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے نا نماز نہیں چھوڑنی، تو انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ کہیں، نیت کریں، آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کیا چیز ہے آپ کو جو نماز سے روک رہی ہے؟ کیا چیز ہے؟ آپ سوال کرو، اب آج ہی سارا کلیئر کر لو، اپنے آپ سے سوال کرو، کیا چیز ہے جو آپ کو نماز سے روکتی ہے؟ کاروبار؟ تو کیا اللہ کی یاد سے بڑھ کر کاروبار ہے؟ نہیں، ہم عاشق رسول، ہم تو جان دینے سے بھی نہیں گھبراتے، آقا کے نام پہ تو جان بھی قربان کر دے۔ کاروبار تو کاروبار ہے نا، قربان کر دے۔ نماز فرسٹ، کاروبار جاتا ہو 1000 روپے نہیں 10,000 لاس ہو جائے، نماز لاس نہیں ہونی چاہیے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیند کی وجہ سے بعض لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، پارٹیوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، شادی کا فنکشن ہوتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اے باڑے کے اسلامی بھائیوں، باڑے کے عاشقان رسول، ایسا نہ ہو جائے ہماری پہچان نماز ہو جائے، ہماری پہچان کیا ہو جائے؟ نماز ہو جائے۔ ہمارے غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے، اور ہم عشاء بھی چھوڑیں فجر بھی چھوڑ دیں؟ نہیں، نیت کریں انشاءاللہ۔ آج آپ مجھے یہی نذرانہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب ہماری کوئی نماز، جو غوث پاک نے فرمائی آخری بات، آخری نصیحت، وہ یہ کہ اپنی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہے۔ بہت پیاری بات ہے، تقدیر پر ہمیشہ راضی رہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی مشکل آئے نا، اگر کوئی مشکل آئے، پریشان نہ ہو جایا کرے۔ انسان ہونے کے ناطے پریشانی تھوڑا محسوس ہوگی، مگر کنٹرول کریں۔ کیوں؟ ذہن یہ بنائیں کہ یہ پریشانی میری تقدیر میں تھی، اس وجہ سے آئی۔ ایک اصول یاد رکھیے گا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ کرنا چاہے تو کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ پاک آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ پاک آپ کو زندگی دینا چاہے تو کوئی آپ کو موت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ پاک آپ کو موت دینا چاہے تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ خوشی، غمی، رزق، زندگی، موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک لفظ ہے توکل کا، لفظ ہے توکل کا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ٹرسٹ ان یور المائٹی لارڈ عز و جل، اللہ پاک پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ وہ رب جس نے آپ کو 9 ماہ تک ماں کی پیٹ میں کھلایا ہے نا، 9 ماہ تک آپ اپنی ماں کی پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تب بھی آپ کو رزق دیا۔ آپ چھوٹے تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، آپ کی بولنے کی طاقت نہیں تھی، آپ کسی سے کھانا لے نہیں سکتے تھے، آپ کما نہیں سکتے تھے، رزق اٹھا نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ رب ہے جس نے آپ کو اس چھٹ پنے کی عمر میں آپ کے ماں باپ کے اندر رحم ڈالا اور انہوں نے آپ کی پرورش کر دی۔ پھر آج کی ڈیٹ میں بھی آپ جو رزق کما رہے ہیں یہ اپنی دماغ کا پھیر نہ سمجھیں۔ بہت سے ایسے دماغدار لوگ ہیں جو آج ان پڑھ لوگوں کے تحت کام کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو آج کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ جس کو مال دیتا ہے اس کو مال دیتا ہے، اور جس سے مال لیتا ہے تو اس سے لے لیتا ہے۔ آپ کا کام، میرا کام صرف کوشش کرنا ہے، اسباب پر ایسا ڈیپینڈ نہ ہو جائے کہ خالق اسباب کو ہی بھول جائے، مسبب الاسباب کو ہی بھول جائے۔ اے عاشقان رسول، نیت کریں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں گے۔ آج کے بیان سے چند چیزیں جو میں کنکلیوڈ کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بڑی شان عطا فرمائی، ایسی شان کہ قرآن میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اختیار عطا فرمایا ہے، پاور اینڈ اتھارٹی عطا فرمائی ہے کہ جس کی چاہے مدد فرما دے۔ جب ایک عام بندہ مدد کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں مدد کر سکتے؟ تیسری بات، ہمیں اولیاء کرام کو ماننا بھی ہے اور اولیاء کرام کی ماننا بھی ہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اولیاء کرام کو بھی ماننا ہے اور اولیاء کرام کی بھی ماننا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اولیاء کرام کی زندگی علم سیکھنے اور سکھانے میں گزری۔
ہماری زندگی کا روز کا کچھ نہ کچھ حصہ علم میں لگے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ سیکھی جو حضور سید پرنور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 نصیحتیں: شریعت پر عمل، شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے، اور تقدیر پر کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا، جو تقدیر میں ہے اس سے راضی رہنا ہے، واویلا نہیں مچانا ہے، شکایتیں نہیں کرنی ہے، اف تف نہیں کرنی ہے، لوگوں کے سامنے جا کر رونا نہیں ہے، آئے گا رونا، صبر کرنا۔ وہ کہتا ہے نا، پنجابی شاعر نے کہا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ میں چولہے پاوا، کہ اگر میرا محبوب میرے دکھ سے راضی ہے تو سکھ کو میں چولہے میں ڈالتا ہوں۔ بس میرا رب راضی ہو جائے، میرے محبوب راضی ہو جائے، میرے غوث پاک راضی ہو جائے، بس اپنے کو تو یہی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جنہوں نے یہ محفل سجائی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہاں علماء اہل سنت بھی شامل ہیں، حاضر ہیں، تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ عاشقان رسول بھی تشریف فرما ہیں۔ آج اللہ پاک ان علماء کے صدقے، یہاں جو علماء اہل سنت بیٹھے ہیں ان کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایسا دور ہمیں دکھائے کہ دہلی میں پھر سے سچے عاشقان رسول کی دھوم دھام ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا